عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ایک عظیم دولت اور ایک عظیم نعمت ہمارے درمیان چھوڑی ہے، اور وہ عظیم دولت و نعمت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جس قدر یہ دولت عظیم ہے، جس قدر یہ نعمت عظیم ہے، اسی قدر اس عظیم دولت کو معمولی سمجھا جاتا ہے، بے قیمت سمجھا جاتا ہے۔ جس قدر یہ دولت عظیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، 40 سال کی عمر ہے اور قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ کل عمر مبارک 63 سال پائی۔ قرآن کے نزول کی ابتدا سے لے کر جب انتہا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی بھی انتہا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن کریم اترا۔ جس وقت قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی، جو اسے سنتا ہی چلا جاتا، جو اس کو پڑھتا ہی چلا جاتا، اس کی تاثیر سے متاثر ہوتا ہی چلا جاتا۔ ایک جادوئی اثر قرآن کریم کا لوگ دیکھا کرتے تھے، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں صحابہ نے رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی ہیں، اس کے حصول کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ قرآن کریم کے حصول کے لیے اپنا گھر، اپنا مال، اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات، بیوی بچے، یہ سب انہوں نے چھوڑے کہ قرآن مل جائے، قرآن کا تعلیم ہمیں مل جائے۔ تو یہ یوں ہی نہیں ہم تک پہنچا، اس کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بڑی قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو کم عمر تھے، بچے تھے، مدینہ المنورہ سے دور کسی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ذاتی ایسی مصروفیات تھی کہ جن کو چھوڑ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ اپنا قرآن پاک کے حصول اور سیکھنے کا
واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ سے عام طور پر ہماری بستی کے قریب سے قافلے گزرا کرتے تھے۔ میں راستے پر آ کر کھڑا ہو جاتا اور قافلے والوں کو روک کر ان میں جن کو آیات یاد ہوتی وہ ان کو سنتے، ان سے سیکھتے۔ کسی سے 2 آیتیں یاد کر لی، کسی سے 3 آیتیں یاد کر لی، کسی سے 6 آیات یاد کر لی۔ اس طرح قرآن کریم کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ تو آج الحمدللہ یہ ہمارے ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے اور نسخہ تیار موجود ہے۔ پکائی روٹی کی طرح اللہ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ روٹی جب بن کر آ جاتی ہے کہ نوالا توڑا اور منہ میں ڈالا۔ تو قرآن کریم آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اب پڑھنا یہ ہمارا کام ہے، سیکھنا ہمارا کام ہے، تلاوت ہمارا کام ہے کہ اس کی کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں تلاوت قرآن کریم کرنے سے صرف رٹ کر یاد کر لینے کا کیا فائدہ؟ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، اسے سمجھ کر پڑھیں تب بھی یہ شفا کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر نہ سمجھ کر پڑھیں تب بھی یہ اجر سے خالی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک ایک حرف کے عوض اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک لام ایک میم ایک۔ جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں مل گئی عام اوقات میں، عام دنوں میں۔ لیکن جس نے ماہ رمضان میں اس کی تلاوت کی تو ایک ایک حرف پر فرض کے برابر اس کو اجر مل رہا، ثواب مل رہا۔ تو قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی عظیم دولت ہے۔ جس قدر یہ عام ہے اسی قدر اس کے طرف توجہ اور دھیان بہت کم ہے۔ جو شخص اپنے بچے کو قرآن کریم سینے میں محفوظ کرائے، اللہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور جس کے گھر میں سورج آ جائے تو اندازہ کریں کہ وہ گھر کس قدر روشن ہوگا۔ تو قرآن کریم جس کے سینے میں آ جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا، یہ موت کے بعد پتہ چلے گا۔ آج رائج الوقت جو سکہ چل رہا ہے لوگوں کی نظروں میں، اور وہ سکہ ہے دولت کا، وہ سکہ ہے تجارت کا، دنیاوی تجارت کا، وہ سکہ ہے کوٹھیوں کا، وہ سکہ ہے مال و دولت کا، وہ سکہ ہے جائیدادوں کی فراوانی کا، وہ سکہ ہے خزانوں کو جمع کرنے کا۔ یہ رائج الوقت یہ سکہ ہے، اور یہ قرآن کریم دین اعمال حسنہ یہ رائج الوقت سکہ ہے اخروی کے اعتبار سے، لیکن آخرت میں اس کی قدر کا جو پتہ چلے گا، عمل کے لیے اللہ نے دنیا میں یہ نعمت عطا فرمائے کہ عمل یہاں کرو، پردے آخرت میں اٹھیں گے، پھر پتہ چلے گا اس کی قیمت کا۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ ہم اتنے کروڑ حاصل کر لیں تو اتنے جائیدادیں بنا سکتے ہیں، اتنی گاڑیاں خرید سکتے ہیں، اتنے پلاٹ خرید سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی قیمت ہے، کیونکہ ظاہر طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کی قیمت ہے، ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ کاریں، یہ گاڑیاں، یہ جائیدادیں، یہ پلاٹیں، یہ نام نمود، یہ وزارتیں، یہ شہرتیں، یہ سب کی سب آپ کے لیے صرف اور صرف 60-70 سال کی عمر تک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ سے جدا ہو جائیں گی، اور آخرت میں
جو آپ کو لیے آپ کی نظروں میں ہلکی بن چکی ہے چیز، معمولی ہو چکی ہے چیز، آخرت میں یہ سکہ چلے گا، یہ سکہ چلے گا اللہ رب العزت جو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، میرے نبی کے صحابہ موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت تم مجھے بتلاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دنانیر نہ ہو۔ یہ درہم اور دنانیر یہ سونے چاندی کے سکے ہیں، تو اس وقت یہی چلا کرتے تھے۔ فرمایا جس کے پاس درہم اور دنانیر نہ ہو وہ مفلس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، میں تمہیں بتلاتا ہوں مفلس کون ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتلایا کہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، روزوں کی بھرمار ہوگی، نمازوں کی بھرمار ہوگی، نیکیوں کی بھرمار ہوگی، تلاوت قرآن کریم کی بھرمار ہوگی، اذکار کی بھرمار ہوگی، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہوگا، لوگوں کے مال کو ناحق طور پر ہڑپ کیا ہوگا، لوگوں کی غیبت کی ہوگی، رشوت لی ہوگی اور لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، تو فرمایا کہ یہ شخص آئے گا پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر، تو اللہ رب العزت اس وقت جب حساب کتاب فرمائیں گے تو یہ خوش ہوگا میری نیکیاں میرے اعمال میں اس قدر زیادہ ہے۔ تو پھر اس وقت اللہ رب العزت ان لوگوں کو پیش کرے گا جن کو اس نے گالیاں دی، جن کا مال ہڑپ کیا، جن سے رشوت لے کر ان کو ستایا، ایذا دی، اور جن کو گالیاں دے کر ستایا، ایذا دی، جن کے جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کیا، ایذا دی، جن کی گاڑیوں کو چوری کیا، ایذا دی، جن کی غیبت کی، ایذا کی، تو یہ سب لوگ لینے والے ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھئی دو ان کا جو تو نے لیا ہے۔ اب جس کا مکان ہڑپ کیا ہوگا وہ کہے گا میرے پاس تو مکان نہیں ہے، اور جس کے گاڑی چوری کی ہوگی وہ کہے گا میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، اور جس کے روپے چوری کیے ہوں گے وہ کہے گا میرے پاس تو روپے نہیں ہے۔ پھر اب اللہ رب العزت انصاف کس طرح دلائیں گے؟ پھر فرمایا کہ اچھا آج کی اس دنیا میں، اس آخرت میں، اس جہاں میں، اس حشر نشر کے میدان میں آج سکہ تیرا دنیا کا نہیں چلے گا، گاڑیوں کا، کاروں کا، بنگلوں کا، جائیدادوں کا، آج یہاں سکہ چلے گا تیرے نیکیوں کا، تیرے اعمال کا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں، جو حق لینے والے ہیں اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ لینے والے ابھی بھی موجود، وہ کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے اتنا پیسہ لیا تھا مجھے واپس نہیں کیا، یا اللہ اس نے میری چوری کی تھی، یا اللہ اس نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ تو وہ لینے والے موجود ہوں گے، پھر اس کے پاس اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، دینے کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ اب تم ایسا کرو، تمہارے جو گناہ ہیں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے گناہ ان کے اعمال سے نکال کر اس کے اعمال میں ڈال دیا جائے، اس کے نیکیوں والے پلے میں ڈال دیے جائیں جو اب ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا اور پہاڑوں جتنے گناہ یہ لے کر جا رہا ہے، پہاڑوں جتنے گناہ لے کر جا رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر جسے ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے اور دارالعمل ہے۔ یہاں پر آپ جو کچھ کریں گے وہ آخرت میں آپ کو ملے گا، اور یہاں پر جو کچھ آپ کریں گے وہ آخرت میں آپ کو ملے گا۔ لہٰذا یہ بار بار دنیا میں آپ کو بھیجا نہیں جائے گا، ایک ہی مرتبہ دنیا میں زندگی ملی ہے۔ دنیا کا اندر بڑے عقل مند لوگ آئے ہیں، بڑے باشعور لوگ آئے ہیں، اللہ نے انہیں عقل دی، شعور دیا، علم دیا، لیکن انکار کرنے والوں نے اللہ کا انکار کر دیا، نبیوں کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، کتابوں کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا، آنکھوں سے جنت کے کھانے اترتے ہوں کا انکار کر دیا۔ لیکن آج تک بڑا سے بڑا بدبخت موت کا انکار نہیں کر سکا کہ موت کا کسی نے انکار کیا ہو۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے، کوئی قوم
کا فرد ایسا موجود نہیں ہے جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ تو موت کو جب جانتے ہو، مانتے ہو کہ موت آئے گی اور یقین ہے کہ موت آئے گی، تو پھر موت کے بعد کے لیے عمل کیا کیا ہے؟ عمل کیا کیا ہے؟ تو وہ عمل آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آج آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کل قیامت کے دن تم میں سے اگر کوئی شخص ذرا بھر بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا تو وہ اسے پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کل قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص ذرا بھر بھی جس نے دنیا کے اندر برائی کی ہوگی اسے بھی پا لے گا۔ اللہ رب العزت جب حشر کے اندر حساب فرمائیں گے، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا جو ہے جس کی زینتیں ہمیں کھینچ رہی ہیں، جن کی رونقیں ہمیں کھینچ رہی ہیں، جس کی بہاریں ہمیں کھینچ رہی ہیں، جس کی بہاروں نے، جس کی دولت کے نشے نے، جس کے وزارتوں اور عہدوں کے نشے نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، مردہ ضمیر کر دیا ہے، ہمیں اوپر اچھی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اور ہم اس طرح جس طرح ہمیں سانپ سونگھ گیا ہو، صبح سے لے کر شام تک ہم ایک نیند کی سی غنودگی کے اندر ایک زندگی کا وقت طے کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اس سے ذرا بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اس وقت بیدار ہو۔ تو قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ آج ہمارے پاس موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ دنیا ختم ہو جائے گی، جہاں ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن ختم نہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت جنت میں بھی اس کی تلاوتیں فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے اس میں وعیدات اتاری ہیں، اس میں بشارتیں بیان فرمائی ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ صدقے دل سے لو لگائیں۔ اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس کو دنیا پرستی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اسے اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اس کو پڑھا جائے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلوائی جائے۔ یہ دنیا ایک سپنا ہے، ایک خواب ہے، موت کے ساتھ اس سے انسان بیدار ہوگا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے، اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بچپن میں بچے کھیلا کرتے تھے سرکنڈے کے کانوں کے ذریعے سے، ان کے پوروں کے ذریعے سے کھیلا کرتے تھے۔ تو میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس کا کھیلنے کا طریقہ یہ تھا کہ اوپر سے ایک جو ہے پورا لٹکاتے، جو پہلے زمین پر پہنچ جاتا تو وہ جیت جاتا، اور اس کے بدلے میں وہ جس کو ہار جاتا اس سے ایک پورا لے لیتا۔ اور اس طرح ہم دونوں بھائیوں کا مقابلہ ہوا، میرے پاس جتنے تھے سب میں ہار گیا اور وہ جیت گیا۔ اور میں اس غم میں، اس پریشانی میں اپنے بچپن میں اتنا رویا جیسا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا خزانہ چھین لیا گیا ہو۔ آج جب مجھے وہ واقعہ اپنے بچپن کا یاد آتا ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ کس قدر حقیر سی چیز کو اوپر میں رویا تھا، کس قدر حقیر سی چیز کو اوپر میں رویا تھا۔ تو یہ آج ہماری دنیا کی جو زندگی ہے، اس میں جو ہماری ایک دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے دنیا پرستی میں، دنیا کے لیے، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت حقیقت کی آنکھیں کھولیں گے، پردے اٹھائیں گے، اور حشر میں جب اللہ رب العزت حساب کتاب فرمائیں گے، اور اس وقت جب واضح ہوگی یہ چیز کہ نیکیوں کے اعمال حسنہ کی، قرآن کریم کی اور اچھے اعمال کی قدر کیا ہے، اور اس وقت دنیا کی ان رونقوں کو سامنے رکھا جائے گا تو اس وقت ان پر رونا آئے گا اور ہنسی بھی آئے گی کہ کس قدر حقیر سی چیز کے لیے میں نے اپنی 60-70 سالہ زندگی کو گزار دیا، 60 سالہ 70 زندگی کو گزار دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، وہ شخص ایسا ہوگا جس نے دنیا کے اندر غم ہی غم دیکھے، پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی۔ اللہ رب العزت کے دربار میں اسے پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے بتلا تو نے دنیا کے اندر کوئی سکھ بھی دیکھا، سکھ کے دن بھی دیکھے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میں نے کوئی سکھ کا دن نہیں دیکھا، میں نے پریشانیاں دیکھی، غم دیکھے، تکالیف دیکھی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اپنے فرشتے سے جاؤ اس کو لے کر جاؤ، جنت کے ہواؤں کا ایک جھونکا لگوا کر لاؤ، اندر نہیں داخل کرنا، باہر سے ہی اس کو ذرا گیڑا لگوا کر لاؤ، ایک اسے لے کر جایا جائے گا، اور جنت کے چاروں اطراف سے اسے ایک گیڑا لگوا کر لایا جائے گا، اور اس کے جنت کی ہوا کا ایک جھونکا اسے چھوئے گا،
اور اس کے چھونے سے اس کو اس قدر مسرت ہوگی، پھر اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتا اب کہ دنیا کے اندر تو نے کبھی کوئی غم بھی دیکھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میں نے تو کبھی غم میرے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ تو جنت کی اس ہوا کے جھونکے کی لذت سے دنیا کے غموں کو وہ بھول جائے گا۔ پھر دوسرے شخص کو پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے بتا دنیا کے اندر کبھی تو نے کوئی خوشی دیکھی؟ وہ ایسا خوشی دیکھنے والا تھا کہ جس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی غم نہ دیکھا تھا۔ وہ کہے گا ہاں یا اللہ، کبھی مجھے پریشانی نہ آئی، تکالیف نہ آئی، غم نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت پھر فرشتے سے فرمائیں گے جاؤ اسے جہنم کے ہواؤں کا جھونکا ذرا لگوا کر لاؤ۔ جہنم میں داخل نہیں کرنا، جہنم کے باہر سے ہی اسے ذرا لے کر جانا۔ وہ جہنم کے گر ذرا چکر لگا کر اللہ کے دربار میں دوبارہ پیش اسے کیا جائے گا۔ پھر اللہ پوچھیں گے بتا دنیا کا اندر کبھی تو نے کوئی لذت دیکھی، کوئی خوشی دیکھی، کوئی خوشحالی دیکھی؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میں نے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی دنیا کے اندر کوئی سکھ کی گھڑی نہیں دیکھی۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، موت سے پہلے اللہ نے یہ وقت دیا ہے قرآن کریم کی قدر کرنے کا، دین اسلام کی قدر کرنے کا۔ دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارو جیسا تمہارے رب نے چاہا، نبی نے چاہا۔ اس کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کو اگر دنیا کی ذرا بھر بھی اہمیت ہوتی تو وہ اس قدر قربانیاں نہ دیتے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، موت سے پہلے اللہ نے وقت دیا ہے کہ موت کی تیاری کر لی جائے اور اللہ کی اس نعمت عظیم قرآن کریم کی قدر دانی کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔